ذرا سوچیں، ایک ماँ جس نے اپنی جوانی کے سب سے خوبصورت سال، اپنی راتوں کی نیندیں، اپنے شوق، اپنی خواہشات سب کو اپنے بچوں کی پرورش پر لگا دیا۔ وہ ماں جو رات کے 3 بجے اٹھ کر بچے کو دودھ پلاتی رہی، جو بخار میں تپتے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھتی رہی، جو خود بھوکی رہ کر بچوں کو کھانا کھلاتی رہی۔ اور آج اس ماں کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف ہے، ایک ایسا خوف جو اسے رات کو جگا دیتا ہے۔ یہ خوف اس بات کا کہ بڑھاپے میں وہ کہاں رہے گی، کیا وہ اپنے ہی بچوں کے گھر میں بوجھ بن جائے گی۔ یہ خوف صرف ایک عورت کا نہیں ہے، یہ ہر اس ماں کا خوف ہے جو عمر کی اس دہلیز پر کھڑی ہے جہاں سے آگے کا راستہ دھندلا نظر آتا ہے۔ اور آج میں آپ سے دل کی بات کھول کر کرنا چاہتی ہوں اس موضوع پر جو شاید ہماری روایتی سوچ سے ٹکراتا ہے، لیکن جو سچ ہے وہی میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ اور وہ سچ یہ ہے کہ چاہے اکیلا ہی کیوں نہ مرنا پڑے، لیکن اپنے بڑے ہو چکے بچوں کے گھر مستقل طور پر رہنے کبھی بھی مت جائیں۔ سننے میں تو یہ سخت لگتا ہے، لیکن اس بات کے پیچھے جو چھپی حقیقت ہے اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید ہے جتنی میری بہنیں دیکھ رہی ہوں گی سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سب بچے برے ہوتے ہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ نے بہت سے نیک اور فرما بردار اولاد بھی پیدا کی ہے جو ماں باپ کو آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، مگر سچ یہ ہے کہ جب آپ کا بیٹا شادی شدہ ہو جاتا ہے تو گھر میں ایک اور فیصلہ ساز شامل ہو جاتی ہے، اور وہ ہے بہو۔ اور بہو کی اپنی سوچ، اپنی تربیت اور اپنے مزاج اور اپنی ترجیحات ہوتی ہیں۔ کوئی بہو اچھی ہو سکتی ہے، کوئی مشکل، مگر بات صرف بہو کی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے گھر کی مالکن سے کسی اور کے گھر کی مہمان بن جاتی ہیں تو آپ کا مقام خود بخود بدل جاتا ہے، چاہے وہ مہمان بیٹے کے گھر ہو، بیٹی کے گھر ہو یا کسی رشتہ دار کے گھر۔ ہم لوگ ساری زندگی یہ سنتے آئے ہیں کہ بچے بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں، کہ ماں باپ کی خدمت اولاد کا فرض ہے، جہاں بچے رہیں گے وہیں پر ماں باپ کی جگہ ہونی چاہیے۔ اور یہ بات غلط بھی نہیں ہے، محبت اور خدمت کا رشتہ ہمیشہ قائم رہنا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا خدمت اور مستقل طور پر کسی کے اوپر انحصار کرنا ایک ہی چیز ہے؟ کیا اپنے بچے کے گھر جا کر بیٹھ جانا، اپنی زندگی کی مکمل باغ ڈور کسی اور کے ہاتھ میں دے دینا واقعی محبت کی نشانی ہے، یا یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو آہستہ آہستہ آپ کی عزت نفس کو کھا جاتا ہے؟ یہ مسئلہ اتنا سنگین اس لیے ہے کہ یہ ظاہر نہیں ہوتا، یہ چپکے چپکے بہت آہستگی سے ایک ماں کی شخصیت کو کھوکھلا کرتا ہے۔ شروع میں سب اچھا لگتا ہے، بیٹا کہتا ہے امی جان آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم آپ کا خیال رکھیں گے۔ بہو مسکرا کر ویلکم کرتی ہے، گھر میں رونق ہوتی ہے، پوتے پوتیوں کی ہنسی گونجتی ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بہت آہستگی سے وہ ماں جو کبھی اپنے گھر کی مالکن تھی اب اس گھر میں ایک مہمان بن جاتی ہے۔ اسے ہر فیصلے کے لیے کسی کی اجازت درکار ہوتی ہے۔ کچن میں اپنی مرضی کا کھانا بنانے کے لیے بھی سوچنا پڑتا ہے۔ ٹی وی کا ریموٹ کس کے ہاتھ میں رہے گا یہ بھی ایک خاموش جنگ بن جاتی ہے۔ اور سب سے تکلیف دہ بات یہ کہ وہ ماں جو کبھی گھر کی روح ہوا کرتی تھی اب کسی کونے میں سمٹ کر بیٹھ جاتی ہے، بس اس امید پر کہ کوئی برا نہ مان جائے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک عورت جو ساری زندگی فیصلے کرتی رہی، جو گھر کی حاکم رہی، وہ اچانک خاموش کیوں ہو جاتی ہے؟ کیوں وہ اپنی رائے دینے سے بھی ڈرنے لگتی ہے؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں، اور میرے خیال سے یہ کسی ایک خاص شخص کی کہانی نہیں ہے، یہ ہزاروں گھروں کی کہانی ہے۔ فرض کر لیتے ہیں نام سکینہ بی بی نام رکھ لیتے ہیں، تو ذہن میں ایک ایسی عورت کا خاکہ بنتا ہے جو محلے کی سب سے باہمت خاتون سمجھی جاتی ہے۔ شوہر کی وفات کے بعد اکیلے 3 بچے پالے، سلائیاں کر کے لوگوں کے گھروں میں کھانا پکا کر ہر مشکل کا مقابلہ کیا۔ بیٹا بڑا ہوا، اچھی نوکری ملی، شادی ہوئی، اور جب گھر بنا تو سکینہ بی بی کو کہا گیا امی اب آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس ہمارے ساتھ آ جائیں۔ سکینہ بی بی کا دل بڑا خوش ہوا اور سوچا کہ چلو اب آرام کے دن آ گئے ہیں۔ اپنا چھوٹا سا گھر جہاں اس نے اپنی جوانی گزاری تھی بیچ دیا اور بیٹے کے پاس چلی گئی۔ شروع کے چند مہینے بہت اچھے گزرے، لیکن پھر آہستہ آہستہ چیزیں بدلنے لگی۔ بہو کا اپنا ایک انداز تھا گھر چلانے کا جو سکینہ بی بی کے انداز سے مختلف تھا۔ کبھی کھانے پر بات ہوتی، کبھی بچوں کی تربیت پر اختلاف ہوتا۔ آہستہ آہستہ سکینہ بی بی نے بولنا کم کر دیا،
وہ اس لیے نہیں کہ وہ کمزور تھی، بلکہ اس لیے کہ ہر بات پر خاموش رہنا اب امن کی قیمت بن چکا تھا۔ آپ سوچیں، جس عورت نے زندگی بھر اپنی مرضی سے جیا ہو اور اب اپنے ہی گھر میں مہمان بن گئی ہو، سوچیں کہ وہ کیا اس کا دل نہیں چاہتا ہوگا کہ کبھی اپنی مرضی سے چائے بنائے، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ کوئی کیا کہے گا۔ اور ذرا سوچیں کہ کیا یہی وہ صلہ تھا جو ایک ماں کو ملنا چاہیے تھا؟ کیا اس نے اپنی جوانی اس لیے قربان کی تھی کہ بڑھاپے میں اپنی ہی زبان بند رکھنی پڑے؟ یہاں یہ ایک اور سوال جنم لیتا ہے جو ہمیں اس مسئلے کی جڑ تک لے جاتا ہے، اور وہ جڑ یہ ہے، بڑھاپے میں اپنی ہی زبان بند رکھنی پڑے۔ انسانی نفسیات کا ایک بہت اہم اصول ہے، جس گھر میں انسان کے فیصلوں کی اہمیت نہ ہو، وہاں اس کی عزت نفس آہستہ آہستہ مرنے لگتی ہے۔ یہ کوئی الزام نہیں ہے، یہ فطرت کا اصول ہے۔ جب ایک عورت اپنا گھر چھوڑ کر بیٹے کے گھر جاتی ہے تو ظاہری طور پر وہ صرف جگہ نہیں بدلتی، بلکہ اپنا کردار بھی بدل دیتی ہے۔ اپنے گھر میں وہ فیصلہ ساز تھی، یہاں وہ صرف رائے دینے والی بن جاتی ہے۔ اپنے گھر میں اس کی مرضی چلتی تھی، یہاں اسے دوسروں کی مرضی کے مطابق ڈھلنا پڑتا ہے۔ اور یہاں ایک اور نفسیاتی پہلو بھی ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بہو بھی ایک انسان ہے، اس کا بھی اپنا گھر بسانے کا، اپنے انداز سے زندگی گزارنے کا حق ہے۔ جب ساس مستقل طور پر گھر میں موجود ہوتی ہے تو بہو بھی ایک انجانے سے دباؤ میں اپنے آپ کو محسوس کرتی ہے کہ اسے ہر وقت امتحان میں رہنا ہے۔ یہ صرف ساس کی تکلیف نہیں ہے، یہ دونوں طرف کی گھٹن ہے، اور یہی گھٹن وقت کے ساتھ رشتوں میں دراڑیں ڈالتی ہے، ایسی دراڑیں جو محبت کے باوجود دلوں کو دور کر دیتی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جو رشتے ہم قربت کے نام پر مضبوط کرنا چاہتے ہیں، وہی رشتے بعض اوقات مستقل ساتھ رہنے سے کمزور پڑ جاتے ہیں؟ یہ ایک عجیب آپ کو ڈفرنس نظر آئے گا، ایک تضاد نظر آئے گا، لیکن سچ یہی ہے۔ محبت کو سانس لینے کے لیے تھوڑی جگہ چاہیے ہوتی ہے، تھوڑی سپیس چاہیے ہوتی ہے، اور جب وہ سپیس آپ کو نہ ملے، وہ جگہ آپ کو نہ ملے، تو محبت بھی بوجھ لگنے لگتی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیا واقعی ماں کو اکیلا چھوڑ دینا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے ہرگز نہیں۔ حل کچھ اور ہے اس کا، اور وہ حل آپ کو میں اگلے حصے میں بتاؤں گی، جو شاید آپ کی زندگی کا نظریہ بدل دیں۔ سب سے پہلا اور سب سے اہم حل یہ ہے کہ اپنی مالی خود مختاری کبھی نہ چھوڑیں۔ میں جانتی ہوں کہ ہماری بہت سی بہنیں سوچتی ہیں کہ میرا کیا ہے، سب کچھ تو بچوں کا ہی ہے، لیکن یہی سوچ ہمیں کمزور بنا دیتی ہے۔ اپنا چھوٹا سا گھر، چاہے وہ کتنا ہی سادہ کیوں نہ ہو، اپنے پاس رکھیں۔ اپنی کچھ بچت، چاہے تھوڑی ہی صحیح، اپنے نام رکھیں۔ کوئی خود غرضی نہیں، یہ عزت نفس کی حفاظت ہے۔ جب آپ کے پاس اپنا ایک ٹھکانہ ہوتا ہے تو آپ کسی کے گھر مہمان بن کر نہیں، بلکہ اپنی مرضی سے جا کر ملنے والی مہمان بن کر جاتی ہیں، اور یہ فرق بہت بڑا ہے۔ دوسرا حل اس کا یہ ہے کہ اپنی زندگی کو صرف اولاد کے گرد نہ لپیٹیں۔ یہ بات میں ایک اپنی جاب کے ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں۔ اگر کبھی کسی بہن کا کسی NGO میں جاب کی، اور وہاں پر جب آپ ماں کو دیکھتے ہیں تو آپ یقین کریں بہت بڑے بڑے سبق آپ کو سیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو یہ چیز میں نے وہاں سے سیکھی۔ 3 سال میں نے NGO میں کام کیا، اور یقین کریں ایسے ایسے دکھ سننے کو ملتا ہے کہ اپنی زندگی جنت لگتی ہے۔ آپ کی زندگی صرف ماں ہونے تک محدود نہیں ہونی چاہیے۔ آپ ایک انسان بھی ہیں جس کے اپنے شوق ہیں، اپنی خواہشات ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سلائی سیکھنے کا سوچا؟ کبھی چھوٹا کاروبار کرنے کا سوچا؟ کسی سوشل کام میں حصہ لینے کا سوچا؟ جب آپ کے پاس اپنی مصروفیت ہوگی، اپنا مقصد ہوگا، تو آپ بڑھاپے میں بھی خود کو بیکار نہیں سمجھیں گی، اور نہ ہی کسی کے سہارے کی محتاج ہوں گی۔ تیسرا اس کا حل کیا ہے، اور یہ شاید سب سے مشکل ہے؟ اپنی سہیلیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اپنے رابطے مضبوط رکھیں۔ ہماری بزرگ خواتین اکثر شادی کے بعد اپنی سہیلیوں سے دور ہو جاتی ہیں اور بڑھاپے میں تنہائی محسوس کرتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس اپنے بچوں کے سوا کوئی سوشل سرکل نہیں ہوتا۔ اپنی سہیلیوں سے رابطہ رکھیں، ہفتے میں ایک بار مل کر بیٹھیں، ایک دوسرے کا دکھ سکھ بانٹیں۔ یہ رشتے آپ کو وہ جذباتی سہارا دیں گے جو کبھی کبھی اولاد بھی نہیں دے پاتی ہے۔ چوتھا حل اس کا یہ ہے کہ اولاد سے تعلق مضبوط رکھیں، لیکن فاصلے کے ساتھ۔ سننے میں تو یہ عجیب لگے گا، لیکن یہی سچ ہے۔ محبت کا مطلب ہر وقت ساتھ رہنا نہیں ہے۔ محبت کا مطلب ہے دل سے جڑے رہنا۔ ہفتے میں ایک بار ملیں، فون پر بات کریں، عیدوں اور تہواروں پر اکٹھے ہوں،
لیکن روزمرہ کی زندگی اپنی الگ رکھیں۔ اس طرح آپ کے رشتے میں تازگی رہتی ہے، محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور کوئی بھی فریق دباؤ محسوس نہیں کرتا۔ اب یہاں ایک اور بات ہے جو شاید آپ نے کبھی سوچی بھی نہ ہو، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ ماں باپ کا اپنے بچوں کے گھر جا کے رہنا اولاد کو خدمت کا موقع دینا ہے، لیکن ذرا الٹا سوچیں، کیا یہ ممکن ہے کہ ماں باپ کا اپنے گھر میں اپنی خود مختاری کے ساتھ رہنا دراصل اولاد کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہو؟ سوچیں، جب اولاد کو یہ فکر نہ ہو کہ ماں باپ کی روزمرہ ذمہ داری کیسے نبھائیں، تو ان کے دل میں محبت اور بھی گہری ہوتی ہے۔ وہ خود بخود بغیر کسی بوجھ کے ماں باپ سے ملنے آتے ہیں، کیونکہ یہ ملاقات فرض نہیں ہے، خواہش بن جاتی ہے۔ اور یہ بات سن کر شاید آپ کے دل میں ایک نیا خیال جنم لے کہ آزادی اور تنہائی میں فرق ہے۔ آزادی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اولاد سے کوئی تعلق نہ رکھیں، بلکہ آزادی کا مطلب ہے اپنی عزت نفس اور اپنے فیصلوں کی حکمرانی برقرار رکھنا۔ اور جب ماں اپنی عزت نفس کے ساتھ زندگی گزارتی ہے تو وہ اولاد کے لیے بھی ایک مثال بنتی ہے۔ اس کی بیٹی، اس کی بہو سب دیکھتی ہیں کہ عورت کمزور نہیں ہے، طاقتور ہوتی ہے، خود مختار ہوتی ہے، چاہے کوئی بھی عمر ہو۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی سوچ بدلیں۔ بڑھاپے کا مطلب بے بسی نہیں ہونا چاہیے، بڑھاپے کا مطلب ہونا چاہیے حکمت، تجربہ اور خودداری کا وہ حسین امتزاج جو ہر نوجوان نسل کے لیے ایک مثال بن جائے۔ اگر آپ نے ساری زندگی محنت کی ہے، قربانیاں دی ہیں، تو اب وقت ہے کہ آپ اپنے لیے بھی جئیں، اپنے فیصلے خود کریں، اپنی خوشیاں خود تلاش کریں، اور سب سے بڑھ کر اپنی عزت نفس کو کبھی کسی قیمت پر، کسی رشتے کے نام پر قربان نہ کریں۔ یاد رکھیں، اکیلا رہنا کمزوری کی نشانی نہیں ہے، یہ ہمت کی نشانی ہے۔ وہ ماں جو اپنے چھوٹے سے گھر میں اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارتی ہے، وہ اس ماں سے کہیں زیادہ خوش رہتی ہے جو کسی کے گھر میں خاموشی سے دیواروں کو تکتی رہتی ہے۔ اور یہ بات اپنی بیٹیوں کو، اپنی پوتیوں کو ابھی سے سکھائیں۔ انہیں سکھائیں کہ اپنی خود مختاری کبھی نہ کھوئیں، اپنا آشیانہ کبھی نہ چھوڑیں، اور اپنے فیصلوں کی طاقت ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ آج کی بات چاہے تھوڑی کڑوی لگے، لیکن یہ سچ ہے، اور سچ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ چاہے اکیلا ہی رہنا پڑے، اپنی عزت نفس کے ساتھ جئیں۔ چاہے دنیا کچھ بھی کہے، اپنی خود مختاری کی حفاظت کریں، کیونکہ سچی خوشی، سچا سکون تب ملتا ہے جب انسان اپنے وجود کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتا۔ آپ نے زندگی بھر دوسروں کے لیے قربانیاں دی ہیں، اب وقت ہے اپنے لیے جینے کا، اپنی مرضی سے سانس لینے کا، اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو دوبارہ ڈھونڈنے کا۔ نیچے کمنٹ باکس میں مجھے بتائیں، کیا آپ نے کبھی ایسی صورتحال محسوس کی ہے؟ کیا آپ کی زندگی میں بھی کوئی سکینہ بی بی موجود ہے؟ اپنی کہانی، اپنے تجربات ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ کی کمنٹ سے شاید کسی بہن کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ اپنا اور اپنی عزت نفس کا خیال رکھیں، اور یاد رکھیں آپ کی خوشی بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی آپ نے دوسروں کی خوشی کو ہمیشہ اہمیت دی ہے۔ یہ تھی جی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔